دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه۔ کسی خاتون کا سوال ہے کہ میرا خاوند فوت ہو چکا ہے اور میرا بہت زیادہ اس بات پر دل کرتا ہے کہ میں اس کی قبر پر جاؤں اور وہاں پر کچھ وقت جو ہے وہ بسر کروں۔ دین اسلام مجھے اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی دنیا کی زندگی کو گزارنے کے لیے ہر انسان کے لیے محبت بھرے رشتے پیدا فرمائے۔ ہر شخص کے لیے والدین کا رشتہ بنایا، والدین کے لیے اولاد کا رشتہ پیدا فرمایا، اسی طرح باہم زوجین کے رشتے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمائے۔ ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت اور اولاد کے دل کے اندر والدین کے لیے محبت اور احترام، خاوند کے دل میں اپنی بیوی کی محبت یا بیوی کے دل میں خاوند کی محبت اور احترام ہونا، یہ ایک فطری بات ہے۔ یہ جذبات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں اس رشتے کے حوالے سے رکھے ہیں۔ لیکن ایک بات کو ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، والدین سے محبت، اولاد سے محبت، بیوی یا خاوند کے ساتھ محبت، یہ ایک فطری بات ہے۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم نے اللہ کی وحدانیت کا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کلمہ پڑھ رکھا ہے۔ ہم مومن اس وقت ہوں گے، ہمارا ایمان اس وقت مکمل ہوگا کہ جس وقت ہم اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنی بیوی یا بیوی ہے تو اپنے خاوند سے بڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرے۔ اور محبت کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یا فرمان ہمارے سامنے آ جائے، انسان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اندر جتنی بھی خرابیاں، کوتاہیاں اور کمزوریاں ہی کیوں نہ ہوں، جب اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سامنے آ جائے تو ہمیں سرنڈر کر جانا چاہیے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اہمیت دینی چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ آپ کا سوال کہ میرا خاوند فوت ہو چکا اور میرا بہت زیادہ دل اس بات پر کہ میں اس کی قبر پر جاؤں اور اس کے قبر پر بیٹھ کر وہاں کچھ وقت گزاروں۔ پہلی بات تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آخر قبرستان میں جانا دین اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے، اور اگر دیتا ہے تو جانے کا مقصد کیا ہے؟ شروع اسلام میں اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، لیکن بعد میں اس بات کی اجازت فرما دی کہ تم قبرستان جایا کرو۔ لیکن مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ وہاں جا کر مدفون جو ہے اس کی بخشش کی اللہ سے دعا بھی کرو، اور وہاں جا کر اپنا احتساب کرو کہ ہمارا یہ پیارا جو ہمارے ساتھ زندگی بسر کرتا تھا، چاہے وہ والدین میں ہو، چاہے اولاد میں ہو، چاہے باہم زوجین میں سے کوئی ہو، ہمارے ساتھ یہ زندگی بسر کر رہا تھا، پھر اس کا مقررہ وقت آ گیا اور ہم نے اپنے کاندھوں کا سہارا دے کر اپنے ہاتھوں سے اس کو زمین کے اندر مدفون کیا، دفن کیا۔ اس بات کا احتساب کریں کہ ایک دن ہم نے بھی یہاں پر آنا ہے، اپنے اعمال کا احتساب کرے کہ میرے اندر یہ فلاں خامی ہے،
میں نے یہاں آنے سے پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے اندر سے ان خرابیوں کو، خامیوں اور کوتاہیوں کو دور کرنا ہے۔ یہ مقصد ہے وہاں جانے کا۔ یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ جس طرح ہم عام دیکھتے ہیں کہ جنازے کے اندر لوگ جاتے ہیں، قبرستان کے اندر کھڑے ہوں گے، ایک فارمیلٹی پوری ہوتی ہے کہ جی حاضری ہماری لگ جائے گی، فوت شدہ کے ورثاء یا جو بھی لواحقین ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ فلاں صاحب نے ہماری اس پریشانی اور غم کے موقع پر جنازے میں وہ شریک ہوئے۔ موبائل دو ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، دنیا جہان کی گپیں اور جھوٹ بولے جا رہے ہیں، ہاتھ میں سگریٹ لگے ہوئے ہیں، دھوئیں ہوا میں چھوڑے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے لیے اجازت دی تھی کہ وہاں جا کر اپنی آخرت کو یاد کرو، لیکن مسلمانوں کی اکثریت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے برخلاف اپنی زندگی کو بسر کر رہی ہے۔ جہاں تک قبرستان جانے کا خواتین کا معاملہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو جو قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں یا قبروں کو عبادت گاہ بناتی ہیں یا قبروں پر چراغاں کرتی ہیں۔ ان سب خواتین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت قبور کی اجازت کا حکم ارشاد فرمایا تھا، اور یہ اجازت مردوں کو بھی دی گئی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب قبروں کی زیارت کے لیے جاؤ تو یہ دعا پڑھا کرو، السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمستقدمین والمستاخرین وَإِنَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَآحِقُونَ۔ اے قبروں پر رہنے والے، تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو۔ وہی بات جو میں نے شروع میں عرض کی کہ ان کی بخشش کی دعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں جاتے تھے، مدفون صحابہ کی، مسلمانوں کی بخشش کی اللہ سے دعا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے یہ بات ثابت ہے، صحابہ کے عمل سے یہ بات ثابت ہے۔ ہمارے معاشرے میں جب خواتین جاتی ہیں، سارا بناؤ سنگار کر کے جاتی ہیں، بغیر پردے کے جاتی ہیں۔ اب تو اللہ معاف فرمائے قبرستان میں جا کے سیلفیاں بن رہی ہوتی ہیں کہ میں فلاں کی قبر پہ آیا، پیچھے قبر نظر آ رہی ہے، قبر کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو بتایا جا رہا ہے معاشرے میں لوگوں کو، جی میں قبر کے لیے آیا تھا۔ یہ کیا ہے سارا؟ یہ آخرت کو یاد کرنے والی بات نہیں ہے۔ اور ایسا عمل جس کے اندر اللہ کی رضا ہی شامل نہ ہو، وہ تو ویسے ہی انسان کو جہنم کے قریب لے جاتا ہے۔ خواتین جو جاتی ہیں، وہ پہلی بات تو جو میں عرض کر رہا تھا، بے پردہ ہو کے جاتی ہیں۔ وہاں جا کر رونا دھونا اہو بقا شروع کر دیتی ہیں۔ اگر کوئی شخص، اگر کوئی خاتون اعصابی طور پہ اتنی مضبوط ہو کہ جو پردے کے اندر جائے، اپنے چہرے کو، جسم کو ڈھانپ کے جائے اور وہاں رونا دھونا نہ ڈالے، تو وہ اس کو کسی حد تک اجازت ہے کہ وہ قبر کی زیارت کر لے۔ لیکن اگر قبر پر بیٹھ کر خاوند جو قبر کے اندر دفن ہے اس کے ساتھ تصور کے اندر گپیں مارنی ہیں، باتیں شروع کر دینی ہیں، گلے گزارے شروع کر دینے ہیں، وہاں قبر کے ساتھ لیٹنا ہے، اس کو چومنا چاٹنا ہے یا رونا دھونا ہے، تو ایسی صورت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سامنے رکھا جائے گا کہ خواتین نہیں جائیں گی۔
اور آخری بات جو اللہ مالک کی توفیق سے میں اپنے شعبے کے حوالے سے جانتا ہوں کہ جو خواتین روحانی طور پہ بیمار ہیں، چاہے جادو کا مسئلہ ہو، جنات کا مسئلہ ہو، تیسرا کوئی بھی روحانی طور پہ مسائل سے دوچار ہو، ایسی خاتون اگر قبرستان جائے گی تو قبرستان کے اندر موجود قبروں پر رہنے والے جتنے شیاطین ہیں وہ سارے اس کے جسم کے ساتھ لگیں گے، اور جب وہ واپس آئے گی تو اس کو ایک سے زائد مسائل اور بیماریاں اپنے ساتھ لے کر واپس آئے گی۔ اگر کوئی اتنا قریبی رشتہ ہے تو وہ پابندی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اس کو ملحوظ رکھنا ہوگا۔ تو سب سے جو بنیادی بات ہے وہ مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس کی جو مدفون ہے اس کی بخشش کی اللہ سے دعا کرنی ہے، چاہے وہ خامند ہے، بیوی ہے، والدین میں سے کوئی ہے یا اولاد میں سے کوئی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، گھر بیٹھ کر بھی دعا کرو کہ اللہ وہ دعا بھی تمہاری سنے گا، اور صرف سنے گا نہیں، انشاءاللہ قبول کرے گا۔ قبرستان جانے کا واحد مقصد کہ اپنی آخرت کو یاد کرو، مدفون کے لیے تو بخشش کی جو دعا کرنی ہے وہ دعا تو گھر بیٹھ کر بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہاں صرف آخرت کو یاد کرنے کا مقصد ہے کہ تم اپنی آخرت کو یاد کرو کہ ایک دن ہم نے بھی وہاں آنا ہے۔ لہذا کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ خواتین کو قبرستان نہیں جانا چاہیے، اور مردوں کو وقت نکال کر دنیا کی زندگی کی مصروفیات میں سے وقت نکال کر قبروں پر جانا چاہیے، قبرستان جانا چاہیے، قبروں سے مراد قبرستان پر جانا چاہیے، اور وہاں اپنے مرحومین کی بخشش کی دعا کے ساتھ ساتھ اپنے بارے میں بھی احتساب کرنا چاہیے کہ ہم نے بھی ایک دن یہاں آنا ہے، تو ہم اپنے اعمال کو اللہ کے حکم کے مطابق بنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔